پاکستان کی سیاست میں جہاں پر بہت ساری جو شخصیات ہیں وہ میڈیا کی فیس بنی ہوئی ہیں، چاہے وہ مریم نواز ہوں، بلاول ہوں، عمران خان ہوں، علیمہ خان ہوں، یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ان کے سربراہ ہیں جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل وہ ہوں. جب یہ تمام لوگ میڈیا کی زینت ہیں، میڈیا پر یہ جو ہیں آتے ہیں، تو پھر ملک ریاض صاحب ہیں وہ کیوں پیچھے رہیں؟ ان کو بھی تو کوئی موقع چاہیے نا کہ پاکستان کی میڈیا میں ان کا جو نام ہے وہ آتا جاتا رہے، وہ منظر نامے میں سامنے رہیں. تو ملک ریاض ان کے بارے میں ایک صحافی نے جو نیوز بریک کیا ہے اعزاز سید کہ ملک ریاض صاحب نے پچھلے 6 ماہ میں 2 لیٹرز جو ہیں وہ لکھے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو، اور خط میں کیا ہے اس کی جو تفصیل سامنے آئی ہے کہ ملک ریاض صاحب نے معافی مانگی ہے اور ریکویسٹ کی ہے کہ وہ 3000 کنال جو زمین ہے نا وہ دیں گے آرمی کے شہداء کے لواحقین کے لیے. اب یہ 3000 ایکڑ کہا ہے یا 3000 کنال کہا ہے، یہ کیا کریکشن ہے آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں. چلیں جتنی بھی زمین ہے تو کیا وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ آفر کرتے ہیں اس کو ڈیولپ بھی کر کے دیں گے ان شہداء کے لواحقین کے لیے. یہ جو پوائنٹ ہے نا یہ ملک ریاض صاحب 2010 سے کرتے آ رہے ہیں. انہوں نے پہلے بھی شہداء کو جو ہے وہ کافی جو زمینیں الاٹ کی ہیں، اس کے علاوہ کافی نوکریاں بھی دیتے ہیں. تو یہ ملک ریاض کا جو ہے نا یہ کافی زبردست پوائنٹ ہے جس کو وہ ہمیشہ سے استعمال کرتے ہیں. اب چیف جو ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر ان کو ریکویسٹ کی گئی ہے کہ جنرل عاصم منیر کو ریکویسٹ کی گئی ہے ملک ریاض کی طرف سے کہ پاکستان آنے دیا جائے، معاملات پر معافی مانگتے ہیں، پاکستان کی اکانومی میں اپنا وہ جو ہے وہ رول پلے کرنا چاہتے ہیں. یہ جو نیوز ہے ملک ریاض کی طرف سے ہے، لیکن ایٹ دا مومنٹ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہ کوئی بیان سامنے آیا، نہ کوئی بات سامنے آئی اس ڈیل کے متعلق کہ یہ ڈیل ہونے جا رہی ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے بہت سارے جو رپورٹنگ ہے اس میں کہ یہ ڈیل جو ہے بلاول ہاؤس کراچی میں ہوگی اور ملک ریاض جو ہیں وہ مہمان بنیں گے 2 ہفتوں کے لیے بلاول اور صدر آصف علی زرداری کے لیے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صدر آصف علی زرداری اینڈ بلاول اس ڈیل کو کامیاب کرانے میں، سیٹ کرنے میں پیش ہیں. بیریا ٹاؤن کی طرف سے میرے خیال میں نیوز میں رہنے کے لیے یہ جو ہے ایک خبر کو بریک کیا گیا ہے. اس میں کتنی سچائی ہے یہ تھوڑی ٹائم میں پتہ چل جائے گی. پلس اگر دیکھا جائے اب اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان جو کہ ملک ریاض کے دوست بھی مانے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں، پلس فیلڈ مارشل عاصم منیر، یہ پاکستان کے 2 بڑے لوگ ہیں، 2 بڑی شخصیات ہیں، 2 بڑے عہدوں پر فائز ہیں. یہ کیوں ملک ریاض سے جو ہے وہ کوئی ڈیل کریں گے یا کسی ڈیل کا حصہ بنیں گے، اور جس میں جو مین چیز ہے معافی نامہ ہے اور 3000 کنال کی بات ہے. البتہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے یہ جو جن لوگوں کے چینلز ابھی بند ہوئے ہیں ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ملک ریاض کو عمران خان کے خلاف وعدہ گواہ معاف کرنے کے لیے فوج جو ہے وہ زور دے رہی ہے. یہ جو 3000 کنال کی ڈیل ہے یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ریجیکٹ کرتی ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ ملک ریاض جب تک جو ہیں وہ وعدہ گواہ معاف نہیں بنتے عمران خان کے خلاف کوئی ڈیل نہیں ہوگی. یہ پی ٹی آئی کے جو اسپوکس مین ہیں سوشل میڈیا پر جو بیٹھے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں. میرے خیال میں آئی تھنک یہ بات کسی جو ہے پی ٹی آئی کا جو پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ بات نہیں کی. یہ صرف اسپوکس مین ہی کر رہے ہیں جو کہ عمران خان کی فیور میں بات کرتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وعدہ گواہ معاف جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. تو کیا حقیقت ہے سامنے آ جائے گی، لیکن ڈیل جو ہے میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی ڈیل ہو رہی ہے 2 پارٹیز کے درمیان، انکلوڈ صدر آصف علی زرداری، فیلڈ مارشل عاصم منیر اینڈ ملک ریاض. کیونکہ یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ کبھی منظر عام پر نہیں آتی. اس کا منظر عام پر آ جانا ہی اس چیز کی جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے کہ ایسی کوئی ڈیل ہونے ہی نہیں جا رہی ہے. صرف بیریا ٹون اور ملک ریاض کی طرف سے جو ہے نا میڈیا میں ان رہنے کا ایک جو ہے یہ حربہ ہے. کیونکہ ڈیلز جو ہوتی ہیں نا ہمیشہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے جتنی بھی ماضی میں ڈیلز کی ہیں وہ کبھی منظر عام پر آئی نہیں، وہ بیک چینل بیک ڈور ہی ہوتی ہیں اور معاملات جو ہے نا وہ سیدھے ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کا سامنے آنا ہی اس بات کی جو ہے نا نشاندہی کر رہا ہے کہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. اٹس اے جسٹ بلف، اور جو کہ بیریا ٹون اینڈ ملک ریاض کی طرف سے آیا ہے. تو لیٹس سی ملک ریاض صاحب اپنے آپ کو پاکستان کی میڈیا میں، اپنے آپ کو پاکستان میں
ان رکھنے کے لیے ایسی جو حرکتیں ہیں وہ کافی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں. وہ کسی نہ کسی کنٹروورسی کا حصہ جو ہے وہ بنے ہی رہتے ہیں. تو اس وقت یہ بھی ایک کنٹروورسی ہے جو کہ ٹائم کے ساتھ جو ہے وہ دم توڑ جائے گی. اور اس پر بہت سارے جو ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ریاض کے آنے سے جو ہے نا وہ بیریا ٹون جو ہے وہ دوبارہ چلنا شروع ہو جائے گا. میرا ان کو یہی مشورہ ہے کہ ایٹ دا مومنٹ جو بیریا ٹون کے آپریشنز ہیں ڈفرینٹ سٹیز میں وہ چل رہے ہیں. بیریا ٹاؤن کو جو مار پڑ رہی ہے نا وہ لے آؤٹ پلان کی خلاف ورزی کرنے پر اور جو لینڈ ہے نا اس کو پراپرلی ڈیولپ نہ کرنے پر اور پوزیشن نہ دینے پر جو ہے نا وہ پڑ رہی ہے. پلس جو اس وقت وہ عمران خان کو لے کر جو چل رہے ہیں نا کہ عمران خان کے اگینسٹ جائیں گے تو ان کی جو سوسائٹیز ہیں وہ بالکل ہی بیٹھ جائیں گی, کیونکہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کو سپورٹ نہیں کریں گے. کہیں نہ کہیں یہ ملک ریاض کا جو ہے نا ایک اچھا وہ کیا کہتے ہیں ٹرمپ کارڈ ہے جس پر وہ ایٹ دا مومنٹ پورا اتر رہے ہیں. وہ عمران خان کے اگینسٹ نہیں جا رہے اور شاید اسی وجہ سے جو ہے نا وہ دبئی بی ٹی پراپرٹیز جو ہے وہ کافی حد تک سروائیو کر رہا ہے. اور اس وقت ایٹ دا مومنٹ جو آ رہی ہے نا انویسٹمنٹ بیریا میں کہیں نہ کہیں وہ شاید اسی وجہ سے ہی اوورسیز کر رہے ہیں کیونکہ ملک ریاض نے جو ہے نا عمران خان کے اگینسٹ کوئی بات نہیں کی اور اوورسیز پاکستانیز جو ہے نا وہ میرے خیال میں جو بھی عمران خان کے اگینسٹ جائے گا وہ اس کے اگینسٹ ہی جائیں گے. ایسا سوشل میڈیا پر ایک ایکسپیریمنٹ میں خود بھی کر چکا ہوں. کافی گالیاں دیتے ہیں اوورسیز پاکستانیز اور ان کے لیے پاکستان صرف عمران خان ہی ہے اور ملک ریاض کے لیے پاکستان یہی ہے کہ وہ میڈیا میں رہیں, عوام میں رہیں. آل دو حالات ان کے لیے مشکل ہیں لیکن وقت جب پلٹے گا تو ملک ریاض جو ایک کاروباری شخصیت ہیں وہ اس پلٹے ہوئے وقت سے جو ہے نا فائدہ ضرور اٹھائیں گے. ایٹ دا مومنٹس یہ جو ڈیلز کی باتیں ہیں نا میرے خیال میں فیک ہیں اور ایسی ڈیلز جب ہوتی ہیں نا تو وہ منظر عام پر نہیں آتی, وہ بیک چینل پر ہو بھی چکی ہوتی ہیں.